نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشری فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین، اللہ رب العزت کا بے پایہ فضل و احسان ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک کے تصدق سے ہمیں آج کی اس نشست میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ آج کی گفتگو کے عنوان کے طور پر میں نے سورہ یونس، جو کہ قرآن پاک کا 10واں سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 62، 63 اور 64 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ ابھی چند ہی دن پہلے حضور سید حجویر داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے عرس مبارک کی تقریب گزری ہے، اور اس ماہ سفر کی مناسبت سے ہم پچھلی کچھ نشستوں سے شان اولیاء پر بات کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اسی تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے آج کی گفتگو کے عنوان کے طور پر میں نے جن آیات مقدسہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، باری تعالیٰ نے ان میں بھی اپنے اولیاء کا اور اپنے محبوبوں کا ذکر کیا ہے، اور بات یوں شروع کی، فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ فرمایا خبردار، متوجہ کیا جا رہا ہے، متنبہ کیا جا رہا ہے، جھنجھوڑا جا رہا ہے، غفلت سے بیدار کر کے ان کو ایک بات سنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ سننے والوں آگاہ ہو جاؤ، ان اولیاء اللہ، کہ بے شک اولیاء اللہ پر لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ رنجیدہ و غمگین ہوں گے۔ یہ میں نے عرفان القرآن کا ترجمہ آپ کے سامنے کیا ہے۔ اگر اتنے کلمات پر غور کریں تو پہلی بات جو سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ کہ باری تعالیٰ بڑے زوردار طریقے سے پہلے اعلیٰ اس کلمے کے ذریعے خبردار کیا جا رہا، اور آگے پھر کلمہ تحقیق انا، جس کا معنی ہے بے شک۔ حالانکہ آپ کبھی غور کریں کہ اللہ کی ذات وہ ہے کہ اس کو ایسے کلمات استعمال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ ایسے کلمات استعمال نہ بھی کرے تو یہ بات طے شدہ ہے کہ اس کی بات ہر شک و شبہ سے بالاتر ہے، اور اس نے ایک ہی مرتبہ آغاز میں جب کہہ دیا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی شک کی کوئی گنجائش، تو ساری کتاب کے شک و شبہ سے بالاتر ہونے کی بات آ گئی۔ مگر اس کے باوجود کبھی کبھی وہ بار دیگر قرآن پاک کے اندر جب کوئی اہم بات کرنا چاہتا ہے تو وہ پھر زور دینے کے لیے کہتا ہے انا، کہ یاد رکھو جو بات آگے میں کہہ رہا ہوں اس بات میں شک کی کوئی گنجائش، ہر شک و شبہ سے یہ بالاتر بات ہے۔ اور بات کیا آگے فرمائی؟ فرمایا اولیاء اللہ، کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ کے ولی بن جاتے ہیں، جن کو اللہ اپنا دوست بنا لیتا ہے، اپنا محبوب بنا لیتا ہے، فرمایا ان کی شان یہ ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ فرمایا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انہیں نہ کسی قسم کا کوئی خوف ہوگا اور نہ کسی قسم کا کوئی غم ہوگا، ان کو ہر خوف اور ہر غم سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ تو اللہ کے ولیوں کی ایک پہچان یہ ہے کہ اگر دنیا میں آپ نے دیکھنا ہو تو اللہ کا ولی وہ ہے جس کو ہر خوف اور غم سے آزادی مل چکی ہے۔
دنیا نیچے سے اوپر ہو جائے، دائیں سے بائیں ہو جائے، مگر اللہ کے ولی کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسے کچھ مل جائے تب بھی، کچھ نہ ملے تب بھی، ساری دنیا اس کی نعرے لگانے والی بن جائے یا ساری دنیا اس کی مخالفت پر اتر آئے، اللہ کے ولی کی شان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ ان سب چیزوں سے بالا تر ہو کر اسے نہ اپنی ذات کے حوالے سے کوئی خوف ہوتا ہے، اور جو ان سے جڑ جائیں نہ ان کے حوالے سے وہ کسی غم کا شکار ہوتے ہیں۔ تو باری تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کو ہر خوف اور غم سے آزاد فرما دیتے ہیں۔ اس پر ہم نے پچھلی نشستوں میں بات کی تھی، مگر آج میں اس سے اگلے کلمات پر بات کر رہا ہوں، چونکہ متصل سفر کے مہینے کے ساتھ اگلا مہینہ ربیع الاول کا مہینہ آ رہا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ ولیوں کی اس ذکر کو اور ان کی شان کے بیان کو ہم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ماہ میلاد کے ساتھ جوڑ دیں۔ آگے باری تعالیٰ نے اپنے ان ولیوں کا تعارف کروایا کہ اگر جاننا چاہتے ہو وہ میرے دوست، وہ میرے محبوب جن کو میں اپنی ولایت کے لیے، دوستی کے لیے چن لیتا ہوں، وہ کون لوگ ہیں، تو ان کے لیے آگے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور تقوی شعار رہے، یعنی دو خوبیاں باری تعالیٰ نے بتائی ہیں، ایک ایمان اور ایک تقوی۔ فرمایا بس سمجھ لو کہ جہاں ایمان اور تقوی یہ دونوں چیزیں جمع ہو جائیں وہاں سے ولایت جنم لیتی ہے۔ تو ولایت کے، اللہ کا ولی بننے کے اور اللہ کا محبوب بننے کے اور اس کا دوست بننے کے بنیادی تقاضے دو ہیں جن کا باری تعالیٰ یہاں پر ذکر کر رہے ہیں۔ ایک تقاضا یہ ہے کہ بندہ صاحب ایمان ہو، اور دوسرا تقاضا یہ ہے کہ وہ صاحب تقوی ہو۔ اگر یہ دونوں خوبیاں کسی کردار میں جمع ہو جائیں، ایمان اور تقوی، تو بس سمجھ لیں وہ شخص اللہ کا محبوب بندہ ہے، وہ اس کا ولی ہے، اس کو دوست ہے، اور یہ ایسا خوش نصیب بندہ ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے دنیا اور آخرت کے ہر خوف و غم سے آزاد کر رکھا ہے۔ اب اگر ہم تھوڑی سی اس کی وضاحت میں جانا چاہیں کہ ایمان کسے کہتے ہیں، یہ جو باری تعالیٰ نے ولایت کی پہلی خوبی یہاں پر بیان کی ہے، تو اگر کل قرآن اور حدیث کا نچوڑ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں، جو کچھ میں نے وقت کے مجدد کے قدموں میں بیٹھ کر سیکھا ہے، اور حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی آپ کی تعلیمات کا نچوڑ اور جو آپ نے سمجھایا ہے اور قرآن اور حدیث کا بالکل لب لباب ہے، اگر ایک جملے میں ایمان کو ڈیفائن کیا جائے کہ ایمان کیا ہے، مومن کسے کہتے ہیں، تو یاد رکھیں ایمان نام ہی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق میں فنا ہو جانے کا ہے۔ اس سے ہٹ کر ایمان کسی اور شے کا نہیں، نام نہیں ہے۔ جب تک کوئی شخص پہلے خود کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں فنا نہیں کر دیتا، بس یاد رکھیں اس وقت تک اس کو ایمان کی خیرات میسر نہیں آ سکتی۔ باقی آپ کو بہت ساری اس کی تعریفات ملیں گی، مگر جس تعریف کو بھی آپ پڑھیں گے اس کا لب لباب اور نچوڑ یہی ہوگا، موڑ گھیڑ کے بات یہاں آ کر ختم ہوگی۔ آئیے یہ معنی جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اس کو قرآن اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بڑا واضح دو ٹوک لفظوں میں ارشاد فرمایا، صحاح ستہ کی کتابیں اور صحاح ستہ کے علاوہ بھی احادیث کی کتب اس بات سے بری پڑی ہیں میرے آقا کے اس فرمان سے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا سن لو، اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے والدین، اپنی اولاد، حتیٰ کہ کائنات کے ہر شخص سے بڑھ کر، فرمایا جب تک وہ پہلے میری ذات سے محبت نہ کرے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بڑا واضح دو ٹوک لفظوں میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایمان نام ہے محبت مصطفیٰ کا، ایمان نام ہے عشق مصطفیٰ کا، ایمان نام ہے غلامی مصطفیٰ کا،
ایمان نام ہے آقا کے در کا سگ بن جانے کا، اور ایمان نام ہے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نشانوں کو اپنا قبلہ اور کعبہ بنا لینے کا۔ جب تک کوئی شخص پہلے کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ محبت نہیں کرتا، اس کو ایمان کی خیرات میسر نہیں آ سکتی۔ اس حدیث مبارکہ پر اگر آپ کبھی غور کریں تو میں تھوڑی سی اس کی ڈیپتھ اور گہرائی میں آپ کو لے کے جانا چاہ رہا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں یہاں پر ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم، اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ کب تک؟ حتی اکون احب الیہ من والدہ، اس وقت تک جب تک کہ وہ اپنے والدین سے بھی بڑھ کر پہلے میری ذات سے محبت۔ یہ بات آقا نے پہلے نمبر پر فرمایا اگر ایمان چاہیے تو میری ذات کے ساتھ محبت ایسی چاہیے کہ جس محبت کے سامنے والدین کی محبت بھی دم توڑ جائے۔ بچہ جب اس دنیا میں آتا ہے نا تو اس دنیا میں آنے کے بعد اس کی محبتوں کا مرکز و محور پہلے نمبر پر اس کے والدین ہوتے ہیں۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھی اپنی ماں سے جدا ہونا گوارا نہیں کرتا۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایمان سمجھاتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ لوگوں اگر چاہتے ہو کہ ایمان کی خیرات مل جائے تو جب تک جتنی محبت ایک بچے کو اپنی ماں سے ہوتی ہے، فرمایا جب تک اس سے بھی بڑھ کر میری ذات سے محبت نہیں کرتے تو مومن نہیں ہو سکتے۔ میں یہاں رک کر ایک بات کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے اس دنیا کے اندر کہ جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق کے منکر ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ کیا لیلا مجنوں کی باتیں کرتے ہیں، محبت کی بات کرتے ہیں، زلف واللیل کی بات کرتے ہیں، کبھی ودھا مکھڑے کا ذکر چھیڑ دیتے ہیں، کبھی گنبد خضرا کی باتیں، مدینہ کے گلو کوچوں کی باتیں۔ وہ کہتے ہیں یہ ایسے لیلا مجنوں کی باتیں۔ کامیابی چاہتے ہو تو ان کی سیرت طیبہ پر عمل کرو تمہیں کامیابی مل جائے گی۔ یہ محبت کیا شے ہوئی؟ تو میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں، جس کو بڑا بغور سنیں اور اپنے من کی پنہائیوں میں جگہ دیں، کہ وہ لوگ جو سرے سے اس محبت کے منکر ہیں ان کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا۔ سچی بات یہ ہے کہ ان کی حالت پر تو ترس آتا ہے کہ ان بیچاروں کو حقیقت کی ابھی خبر ہی نہیں۔ مگر وہ لوگ جو اس محبت کے ماننے والے، جو اس کو مانتے ہیں کہ ہاں محبت مصطفیٰ اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کوئی وجود ہے، اس کی بھی کوئی حقیقت ہے، ایک غلط فہمی ان کے ہاں بھی پائی جاتی ہے، اور وہ آپ لوگوں کو خاص طور پر بتانا چاہ رہا ہوں۔ محبت کا اقرار کرنے والے جو ہیں ان کے ہاں غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے کہ بعض لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ شاید خالی محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ایمان ہے۔ خالی محبت کی جب میں بات کرتا ہوں نا تو اس بات کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے انسان دنیا میں بہت ساری چیزوں سے محبت کرتا ہے۔ وہ اپنے والدین سے محبت کرتا ہے، اولاد سے محبت کرتا ہے، مال و دولت سے محبت کرتا ہے، گھر بار سے محبت کرتا ہے، اپنے بزنس اور کاروبار سے محبت کرتا ہے، اور کئی چیزوں سے محبت کر سکتا ہے۔ اگر جس طرح وہ دنیا کی اور چیزوں سے محبت کرتا ہے اسی طرح کی کوئی محبت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہو اور وہ دل کے کسی کونے خدرے میں پڑی ہوئی ہو تو یاد رکھیں اس محبت مصطفیٰ کو ایمان نہیں کہتے۔ یہ ایک خاص بات جو حضور شیخ الاسلام کے قدموں میں بیٹھ کر سیکھی، اور اس پر ائمہ نے بڑی بڑی بات کی ہے، پورے چیپٹر باندھ دیے ہیں صرف اسی بات کا۔ تو میں بتا رہا ہوں کہ دنیا کی عام محبتوں جیسی محبت اگر کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہو اور وہ دل کے کسی کونے خدرے میں پڑی ہوئی ہو تو اس محبت مصطفیٰ کو ایمان نہیں کہتے، بلکہ ایمان اس محبت مصطفیٰ کو کہتے ہیں جو دنیا کی ہر محبت پر غالب آ جائے۔ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ ایسی محبت جس محبت کے سامنے دنیا کی ہر محبت دم توڑ جائے، ہر محبت گھٹنے ٹیک دے جس محبت کے سامنے، اس محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کہتے ہیں۔ اب یہ بات جو میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی سنوا رہا ہوں ذرا اس پہ غور کریں۔ میرے آقا نے یہی فرمایا
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات نہیں کی کہ مومن وہ ہے جو اپنے والدین کی طرح مجھ سے محبت کرتا ہے، یہ نہیں بات فرمایا بلکہ مومن وہ ہے کہ جو میری ذات سے اس طرح محبت کرے کہ والدین کی محبت بھی نیچے رہ جائے. حتی اکون احب الیہ من والدہ، فرمایا جب تک میں اس کے والدین سے بڑھ کر اس کو محبوب نہ ہو جاؤں تب تک وہ مومن نہیں بن سکتا. تو والدین جیسی محبت نہیں چاہیے بلکہ والدین کی محبت سے بھی بڑھ کر کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو تو اس محبت کو ایمان کہتے ہیں. تو پہلے نمبر پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی محبت کا ذکر کیا. پھر آگے فرمایا وَوَلَدِهِ، فرمایا خالی والدین کی محبت ہی نہیں بلکہ اولاد کی محبت سے بھی بڑھ کر جب تک وہ میری ذات سے محبت نہیں کرتا وہ مومن نہیں ہو سکتا. اس کو آقا نے دوسرے نمبر پر رکھا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر بیان کے اندر بھی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، حکمت سے خالی بات تو آقا نہیں فرما سکتے. پہلے نمبر پر والدین کی محبت کا ذکر ہے، دوسرے نمبر پر اولاد کی محبت کا ذکر ہے. جیسے میں نے بتایا نا کہ بچہ جب اس دنیا میں آتا ہے سب سے پہلے اس کی محبت کا مرکز و محور اس کے والدین ہوتے ہیں، تو آقا نے اس بات کا ذکر کیا. پھر جب وہ خود بڑا ہو جاتا ہے، اس کی اپنی شادی ہو جائے، اس کے بچے ہو جائیں، تو پھر جب بچے آ جائیں ایک طرف اولاد کی محبت ہو ایک طرف والدین کی محبت ہو، اگر دونوں کا موازنہ کریں تو پھر اولاد کی محبت والدین کی محبت پر غالب آنے لگتی ہے. بندے کو اگر انتخاب کرنا پڑے کہ دونوں میں سے میں نے کس کو چوز کرنا ہے تو شاید 99% لوگ ایسے نکلیں جو والدین پر اولاد کو ترجیح دیتے ہیں. اولاد کی خاطر انسان بہت کچھ کر گزرتا ہے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے نمبر پر یہ بات کی. فرمایا خالی والدین سے بڑھ کر ہی نہیں، اگر ایمان چاہیے تو ایمان اس خوش نصیب کو ملے گا کہ جو اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر میری ذات سے محبت. اولاد جیسی محبت کی بات نہیں. آپ کبھی اس بات پر غور کریں، جو اولاد کی محبت کی بات ہو رہی ہے، اب اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمارے سامنے کوئی ایگزامپل، کوئی مثال ہونی چاہیے. جب اولاد کی محبت کی بات ہو تو آپ کبھی ذہن میں لائیں کہ ایک ماں کو اپنے بچے سے کتنی محبت ہوتی ہے. وہ خود بھوکی رہ لیتی ہے مگر بچے کی تکلیف اسے برداشت نہیں ہوتی. خود تکلیف برداشت کر لیتی ہے مگر اپنے بچوں کو پریشان نہیں دیکھ سکتی. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں کہ ایمان کس چیز کا نام ہے، فرمایا جتنی محبت ایک ماں کو اپنے بچے سے ہوتی ہے جب تک اس سے بھی بڑھ کر تم میری ذات سے محبت نہیں کرتے، فرمایا تم مومن کہلانے کے حقدار نہیں. اب یہ باتیں سنتے چلے جائیں اور پھر ساتھ ساتھ ذرا ہم اپنا انالیسز کریں، اپنا جائزہ لیں کہ ہم ایمان کے کس پانی میں ہیں اور ہماری محبت کا عالم کیا ہے. پھر تیسرے نمبر پر جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی تو آگے فرمایا، اب دیکھیں نا کتنی سٹیپ بائی سٹیپ آقا نے بات فرمائی. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ، اور تیسرے نمبر پر فرمایا والناس اجمعین. انسانیت میں جتنے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جب تک ہر انسان سے بڑھ کر، فرمایا پہلے میری ذات سے محبت نہیں کرو گے تم کبھی مومن نہیں کہلا سکتے. خالی والدین تک اور اولاد تک بات کو محدود نہیں رکھا. جیسے میں نے پہلے بتایا کہ انسان جب آتا ہے تو سب سے پہلے وہ اپنے والدین سے محبت کرتا ہے، اس کی محبتوں کا مرکز و محور اس کے والدین ہوتے ہیں. خود بڑا ہو جائے، اس کی اپنی اولاد ہو جائے، بچے ہو جائیں، پھر والدین کی محبت مان پڑنا شروع ہو جاتی ہے، اولاد کی محبت غالب آنا شروع ہو جاتی ہے. پھر ایک محبت دنیا میں ایسے بھی پائی جاتی ہے کہ جس محبت کی خاطر بسا اوقات انسان اپنے بیوی بچوں کو بھی بھول جاتا ہے. کئی انسانوں سے ایسی محبت ہو جاتی ہے. مجھے اس بات سے غرض نہیں ہے کہ ان محبتوں کا وجود تھا یا نہیں، مگر اس دنیا کے اندر محبتوں کے کنسیپٹ پائے ضرور گئے ہیں. کہتے ہیں مجنوں کو لیلا سے بڑی محبت تھی. یہ انسان کی انسان سے محبت ہے. والناس اجمعین کی بات بتا رہا. اور اس محبت کا عالم یہ تھا کہ کسی نے ایک دن مجنوں کو دیکھا وہ ایک کتے کے قدم چوم رہا. دیکھنے والے نے کہا کہ کیا پاگل ہو گیا ہے، کتے کے قدم چوم رہا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ پاگل میں نہیں ہوں بلکہ پاگل تم ہو.
تمہیں کیا خبر یہ کتا کوئی عام کتا نہیں ہے، یہ وہ کتا ہے جو کبھی کبھی لیلا کی گلی سے گزر جاتا ہے۔ تو عشق کتوں کے قدم بھی چموا دیتا ہے۔ یہ ایک انسان کی انسان سے محبت ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم والناس اجمعین کہہ کر فرما رہے ہیں کہ لوگوں، اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ کائنات انسانی کے اندر جو بھی محبت کا تصور پایا جاتا ہے، جب تک ہر اس محبت کے تصور سے بڑھ کر پہلے تم میری ذات سے محبت نہیں کرتے، فرمایا تم مومن نہیں ہو سکتے۔ ایمان کا کوئی کنسیپٹ نہیں، ایمان کا کوئی تصور نہیں۔ اب اگر ان تین باتوں کو ہم سامنے رکھیں، والدین سے بھی بڑھ کر، اولاد سے بھی بڑھ کر، اور ایسی محبت جس کے سامنے دنیا کی کوئی محبت ٹک ہی نہ سکے۔ آپ سوچیں اگر کسی ہستی سے ایسی محبت ہو جائے جس کی خاطر انسان اپنے والدین کو بھی بھول جائے، اولاد کو بھی بھول جائے، اس کو بیوی بچے یاد نہ رہیں، گھر بار یاد نہ رہے، دنیا کی کوئی محبت جس محبت کا مقابلہ نہ کر سکے، تو کیا اس کو خالی محبت کہیں گے؟ وہ خالی محبت نہیں ہوگی، وہ تو کوئی عشق اور دیوانگی کی کیفیت ہے۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مومن کو ڈیفائن کر رہے ہیں، مومن کی تعریف کر رہے ہیں کہ مومن کون ہے۔ فرمایا اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے والدین، اپنی اولاد، حتیٰ کہ کائنات کے ہر شخص سے بڑھ کر، فرمایا جب تک وہ میری ذات سے محبت نہ کرے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ جس کا مطلب کہ ایمان نام ہے محبت مصطفیٰ کا، ایمان نام ہے عشق مصطفیٰ کا، ایمان نام ہے غلامی مصطفیٰ کا، ایمان نام ہے آقا کے در کا سگ بن جانے کا، اور ایمان نام ہے کملی والے آقا کے قدموں کے نشانوں کو اپنا قبلہ اور کعبہ بنا دے۔ اب یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اسی بات کو اگر ہم قرآن کی روشنی میں دیکھیں تو باری تعالیٰ نے یہی بات قرآن میں کی۔ فرمایا کل، یہ سورہ توبہ ہے، اس کی آیت نمبر 24 کو کبھی پڑھے۔ فرمایا کل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ اب اتنی تفصیل کے ساتھ باری تعالیٰ نے اسی مضمون پر روشنی ڈالی۔ فرمایا کل، اے میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا آپ اپنی میٹھی میٹھی زبان سے اعلان کر دو اور انہیں بتا دو، ان کان آباؤکم، کہ لوگو یہ جو تم اپنے والدین سے محبت کرتی ہو، وَأَبْنَاؤُكُمْ، پھر تمہاری اپنے بیٹوں سے محبت۔ بیٹے کا لفظ استعارے کے طور پر استعمال ہوا ہے، ورنہ اس سے ہر قسم کی اولاد آ گئی۔ اس میں بیٹے بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، چونکہ بیٹوں سے بالعموم زیادہ محبت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے نام بیٹے کا لے دیا۔ فرمایا تمہاری اپنی اولاد سے محبت۔ پھر اس کے بعد آگے فرمایا کل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم، پھر تمہاری اپنے بھائیوں سے محبت، و ازواجکم، و پھر تمہاری اپنی ازواج سے محبت، وعشیرتکم، پھر تمہاری اپنے خاندان سے، اپنے رشتہ داروں سے محبت۔ یعنی آپ غور کریں کہ باری تعالیٰ کس طرح گن گن کر ایک ایک محبت کا نام لے کے سمجھا رہے ہیں، اور ان محبتوں کا ذکر کر کے ہمیں ان ڈیٹیل بتا رہے ہیں کہ ایمان کس چیز کا نام ہے۔ فرمایا محبوب نے بتا دو کہ تمہاری اپنے والدین سے محبت، اپنی اولاد سے محبت، اپنے بھائیوں سے محبت، اپنی ازواج سے محبت، حتیٰ کہ اپنے رشتہ داروں سے اور خاندان سے محبت۔ ان محبتوں کا ذکر کر کے پھر آگے فرمایا وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، پھر تمہاری اپنے مال سے محبت، جس مال کو تم بڑی محنت سے کماتی ہو، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، پھر تمہاری اپنی تجارت سے، کاروبار سے، بزنس سے محبت جس کے نقصان کا تمہیں ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، پھر تمہاری اپنے مسکن سے، وطن سے، دیش سے، گھر بار سے محبت جسے دیکھ دیکھ کر تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی۔ اب غور کریں، اللہ تعالیٰ نے کوئی محبت کا رخ چھوڑا ہی نہیں ہے۔ 8 محبتوں کا باقاعدہ باری تعالیٰ نے ذکر کر دیا۔ ان دنیاوی محبتوں کا ایک طرف ذکر کیا، اور مقابلے میں آگے فرمایا احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، فرمایا لوگوں
اگر یہ دنیا کی محبتیں اللہ کی محبت، اس کے رسول کی محبت اور پھر اس کے راستے میں جہاد کی محبت پر غالب آ گئی تو فرمایا فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، تو پھر انتظار کرو تم پر اللہ کا عذاب کب اترتا ہے۔ جس کا مطلب کہ باری تعالیٰ بڑا واضح دو ٹوک لفظوں میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ لوگوں، ایمان سلامت تب ہے کہ دنیا کی سب محبتیں نیچے رہ جائیں اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت ان ساری محبتوں پر غالب آ جائے۔ جب تک یہ کیفیت نہ ہو تب تک ایمان کی سلامتی نہیں ہے۔ ہمیں اس پر اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ اب اگلا مہینہ آئے گا ماہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہم بڑے نعرے لگائیں گے جو ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ پھر ذرا اس عشق کا ٹیسٹ کریں، جائزہ لیں کہ ہم کتنا کا آقا سے محبت کرتے ہیں اور عشق کرتے ہیں، اور ان ساری محبتوں کا موازنہ کریں، جائزہ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی 8 محبتوں کے رخ ہمیں گنوا دیے۔ والدین کی محبت، اولاد کی محبت، بھائیوں کی محبت، ازواج کی محبت، رشتہ داروں کی محبت، اور پھر اس کے بعد مال کی محبت، تجارت کی محبت، اور ساتھ گھر بار کی اور وطن اور دیش کی محبت۔ ایک طرف دنیاوی محبتوں کو بیان کیا اور مقابلے میں 3 محبتیں رکھی، ایک اللہ کی محبت، ایک اس کے رسول کی محبت، اور ایک اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت۔ اب یوں سمجھے کہ یہ جو 8 محبتیں ہیں یہ ساری دنیا کی محبت کے مختلف رخ ہیں، اور دوسری طرف جو 3 محبتیں ہیں وہ 3 محبتیں بھی در حقیقت ایک ہی محبت کے 3 رخ ہیں۔ جس طرح وہ دنیا کی محبت کے 8 مختلف رخ گنوائے ہیں، اور اگر 8 کو ملا کر ہم کوئی نام دینا چاہیں تو ہم کہیں گے دنیا کی محبت، مختلف اس کے رخ بن جائیں گے۔ مقابلے میں باری تعالیٰ نے 3 محبتیں رکھی، اور ان 3 محبتوں کو دیکھیں تو اس میں ایک اللہ کی محبت، پھر اس کے رسول کی محبت، اور پھر اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت ہے۔ کہنے کو یہ محبتیں 3 ہیں، مگر قرآن کی ان تینوں محبتوں کی ترتیب پر بھی اگر غور کریں تو ان تینوں محبتوں کا مرکز و محور وہ اگر کوئی ہے تو وہ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے بیان کرتے ہوئے جو ترتیب رکھی نا، پہلے نمبر پر اپنی محبت کا ذکر کیا، درمیان میں اپنے رسول کی محبت کو رکھا، اور اگلی طرف تیسرے نمبر پر جا کر جہاد کی محبت کو رکھا۔ تو بیان میں بھی رسول کی محبت کو مرکز بنا کر باری تعالیٰ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ لوگوں، کہنے کو تو یہ محبتیں 3 ہیں، مگر حقیقت میں یہ ایک ہی محبت کے 3 رخ ہیں، اور ان تینوں محبتوں کا مرکز و محور اگر جاننا چاہتی ہو تو اس مرکز و محور کا نام محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر کوئی کہے کہ ایسے ہی میں نے ترتیب سے یہ بات نکال دی تو آئیے اس کو الگ الگ میں تھوڑا سا اس کا انالیسز کر دیتا ہوں۔ اگر کوئی کہے کہ نہیں اللہ کی محبت الگ سے کوئی شے ہے تو بھئی انکار نہیں ہے، اللہ کی محبت کا قرآن میں جا بجا ذکر آتا ہے۔ باری تعالیٰ نے خود فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن وہ ہیں جو اللہ سے بڑی شدید محبت کرتے ہیں۔ ان محبت کرنے والوں کی باری تعالیٰ نے کیفیات کا ذکر کیا، علامتوں کا بیان کیا۔ فرمایا جن کو میری محبت کی چنگاری مل جائے پھر ان کا حال یہ ہوتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، پھر وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت اپنے مولا کا ذکر کرتے رہتے۔ کہیں فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ اللہ سے عشق کرنے والے اور محبت کرنے والے وہ ہیں کہ جب اس کے حضور عبادت کے لیے حاضر ہوتے ہیں تو کبھی ساری ساری رات سجدے میں بیت جاتی ہے، کبھی قیام میں بیت جاتی ہے۔ تو اللہ کی محبت کا وجود تو ہے، انکار نہیں ہے، مگر اگر کوئی جاننا چاہے کہ اللہ سے محبت کرتے کیسے ہیں تو باری تعالیٰ نے اللہ کی محبت کا جو راستہ بتایا ہے قرآن پاک کے اندر وہ بڑا قابل غور ہے۔ فرمایا کل، محبوب نے بتا دو، ان کنتم تحبون اللہ، لوگوں اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو کیا کرو، فاتبعونی، آؤ پہلے مجھ مصطفیٰ کی اتباع کرو، پہلے میری غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالو، پہلے میری ذات سے محبت اور عشق والا تعلق قائم کرو۔ فرمایا جب میری ذات سے اتباع والا، محبت والا، عشق والا تعلق قائم ہو جائے گا تو اس کا صلہ یہ ملے گا یحببکم اللہ، کہ پھر اللہ خود تم سے محبت کرنا شروع کرے گا۔ تو یہ آیت کریمہ زبان حال سے اعلان کر رہی ہے کہ اللہ کی محبت کا سارا انحصار وہ ہے ہی محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔
اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ شاید رسول کی محبت کے بغیر اسے اللہ کی محبت مل جائے گی تو سمجھ جائیں اس بیچارے کو حقیقت کی ابھی خبر ہی نہیں رہ گئی جہاد کی محبت۔ تو اس جہاد کی محبت پر بھی اگر میں دو جملے کہنا چاہوں تو جہاد کی محبت کا مرکز و محور بھی حقیقت میں محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دیکھیں نا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جہاد کرتے تھے، قربانیاں دیتے تھے، اپنا سب کچھ تن من دن قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ اگر پوچھا جائے کہ وہ صحابہ کرام جو جہاد کرتے تھے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے تو ان کا مطمع نظر کیا ہوتا تھا؟ وہ کیوں جہاد کرتے تھے؟ کیوں سب کچھ قربان کر دیتے تھے؟ اگر کوئی مجھ سے پوچھے تو میں اس کا ایک ہی جملے میں جواب یہ دوں گا جو میں نے حضور شیخ الاسلام کے قدموں میں بیٹھ کر سیکھا ہے کہ صحابہ کرام کے جہاد کا مطمع نظر فقط ایک تھا، وہ اتنی قربانیاں اس لیے دیتے تھے کہ ہماری اس ٹوٹی پھوٹی ایفرٹ اور کاوش کو دیکھ کر بس کملی والے آقا خوش ہو جائے۔ اگر کوئی اختلاف کرے کہ نہیں وہ تو اللہ کی رضا کے لیے کرتے تھے تو بھئی انکار نہیں ہے، اختلاف نہیں کرتا، مان لیتا ہوں کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے ہی کرتے ہوں گے، مگر مجھے اتنا سمجھا دیں کہ اگر وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ کرتے ہوں گے تو انہیں پتہ کیسے چلتا ہوگا کہ اللہ ہم سے راضی ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ ان کے ہاں اللہ کی رضا کو جانچنے کا معیار کیا ہوگا؟ مجھے تو ایک ہی بات میں سمجھ میں آتی ہے کہ صحابہ کرام کے نزدیک اللہ کی رضا کو جانچنے کا صرف ایک ہی معیار تھا، اور وہ کیا کہ وہ ہر وقت کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والضحیٰ مکھڑے کو تکتے رہتے، بس جب اس مکھڑے پر مسکراہٹ مچل جاتی تو سمجھ جاتے کہ خدا ہم سے راضی ہو گیا ہے۔ اس کے سوا اللہ کی رضا کو جانچنے کا تو اور کوئی معیار سمجھ میں نہیں آتا۔ تو جہاد کی محبت کو بھی اگر دیکھیں تو اس کا مرکز و محور، اس کا انیشیٹو بھی پیچھے کوئی نظر آتا ہے تو وہ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو کہنے کو یہ محبتیں تین ہیں مگر حقیقت میں ان تینوں محبتوں کا مرکز و محور وہ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور باری تعالیٰ قرآن پاک کی اس آیت کریمہ کے ذریعے اعلان فرما رہے ہیں کہ لوگو اگر چاہتے ہو ایمان سلامت رہے، تمہیں ایمان کی خیرات مل جائے اور ملا ہوا ایمان محفوظ ہو جائے، تو فرمایا ایمان نام ہی اس چیز کا ہے کہ دنیا کی ہر محبت نیچے رہ جائے، اور جب تک میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان ساری محبتوں پر غالب نہ آ جائے تب تک کسی شخص کو ایمان کی خیرات نہیں مل سکتی۔ اس لیے بتا رہا ہوں کہ قرآن اور حدیث کا لب لباب اور نچوڑی یہ ہے کہ ایمان نام ہی محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان نام ہی عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، ایمان نام ہی غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، ایمان نام ہی کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے در کا سگ بن جانے کا ہے۔ حتیٰ کہ امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ نے تو مسلم شریف کے اندر باقاعدہ باب باندھا ہے، اور اس باب کا جو عنوان رکھا جس کو آپ ترجمۃ الباب کہتے ہیں کہ اس باب کا عنوان دیا کہ اس باب کے اندر وہ کیا بیان کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس عنوان کا میں آپ کو معنی بتا رہا ہوں۔ امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں ایمان محبت مصطفیٰ کا نام نہیں ہے بلکہ ایمان احبیت مصطفیٰ کا نام ہے۔ ایمان خالی محبت کو نہیں کہتے کہ جیسے دنیا سے اور بہت ساری چیزوں سے آپ محبت کرتے ہیں اسی طرح کی کوئی محبت اگر آقا کی ذات اقدس کے لیے ہو اور وہ دل کے کسی کونے خدرے میں پڑی ہوئی ہو، اس محبت مصطفیٰ کو ایمان نہیں کہتے بلکہ ایمان احبیت مصطفیٰ کا نام۔ کیا مطلب؟ ایمان اس محبت مصطفیٰ کو کہتے ہیں جو دنیا کی ہر محبت پر غالب آ جائے۔ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ ایسی محبت کہ جس محبت کے سامنے دنیا کی ہر محبت گھٹنے ٹیک دے، جس کے سامنے دنیا کی ہر محبت دم توڑ جائے، اگر ایسی محبت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو تو اس محبت کو محبت مصطفیٰ ایمان کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایمان کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اور قرآن اعلان کر رہا ہے کہ اللہ جن لوگوں کو اپنی ولایت کے لیے، دوستی کے لیے، محبت کے لیے چن لیتا ہے ان کی پہلی پہچان یہ ہے الذین آمنوا، وہ کملی والے آقا کی محبت اور عشق میں خود کو فنا کر دیتے ہیں، بنا دیتے ہیں۔
اور لگتا یوں ہے یہ جو حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس مبارک 20 صفر کو آتا ہے، وہ کملی والے آقا کے میلاد کی ایک دھوم مچا رہا ہوتا ہے، ان کی آقا کی ذات اقدس کے ساتھ محبت اور عشق کا اعلان کر رہا ہوتا ہے، اور وہ اس تقریب کے ذریعے لوگوں کو پیغام دینا چاہ رہے ہوں کہ لوگوں اب کملی والے آقا کے میلاد کا مہینہ آ رہا ہے، تیاریاں کر لو، اور اس ماہ مبارک سے بڑھ کر اس محبت کے پودے پر سرسبزی و شادابی کا اور کوئی موسم نہیں آ سکتا۔ ہم تھوڑی سی بھی ایفرٹ اور کاوش کریں تو ہر طرف ایک ایسا ماحول ہوتا ہے کہ اس ایمان کے پودے کی تر و تازگی کا سامان کیا جا سکتا ہے۔ لہذا ہو سکتا ہے اگلے چند دنوں کے بعد، ایک ہفتے کے بعد انشاءاللہ ماہ میلاد شروع ہونے والا ہے، ابھی سے ہمیں اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کرنا ہے، اور کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر پھر جشن منا کر، دھوم کر کے، ان کی آمد کے چرچے کر کے انشاءاللہ ہم بھی اپنے ایمان کا ثبوت دینے والے بن جائیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ باری تعالیٰ جو کچھ میں نے کہا ہے سمجھ کر ایمان لانے کی، اور اس کے مطابق عمل کرتے ہوئے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور سچی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کر اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔